من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزیز وقار ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کائنات کو رنگ و بو سے نوازا اور اس کائنات میں بسنے کے لیے اور اس کی آرائش و زیبائش کے لیے حضرت انسان کو اس میں پیدا کیا. وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی خوشنمائی اور جاذبیت قرار دیا اور پھر اس کائنات میں بسنے والے ان انسانوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں، ان کے امراض اور ان کی بیماریوں کے تریاق کو پیدا کیا. وہ رب ذوالجلال کہ جس نے اپنی ساری کی ساری کائنات کو انسان کے گرد گھمایا اور اس ساری کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا اور اس کائنات کو اس کی سہولتوں کے لیے تخلیق کیا. اور قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ بھی فرما دیا، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اے کائنات کے لوگوں، میں رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا ہے تو تمہارے لیے. وسخر الشمس والقمر، آسمان پہ چمکتا ہوا سورج بنایا تو تمہارے لیے. رات کو اگر چاند کو چاندنی عطا کی تو تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ، فرمایا ہم نے آسمان کی چھت پر اگر ستاروں کو جڑا تو تمہارے لیے. انزل من السماء ماء، اے میرے پیارے حبیب پیغمبر کائنات کے لوگوں سے کہیے، اگر ہم نے
آسمان سے ابر رحمت اور بارش نازل فرمائی تو تمہارے لیے اخرج من الثمرات رزقا لکم، کہا ہم نے اگر زمین سے پھلدار درخت اگائے تو اے کائنات کے لوگوں تمہارے لیے جعل لکم اللیل لباسا، ہم نے رات کو تاریک بنایا تو تمہارے آرام کے لیے، والنہار معاشا، دن کو روشن کیا تو تمہارے کام کے لیے۔ اللہ وہ اللہ کے جس نے ہمارے لیے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان میں چاند سورج ستارے پیدا کیے، زمین میں اناج اور سبزیاں پھلدار درخت پیدا کیے، اور پھر فرمایا ہم نے اگر کائنات کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا کی تو وہ بھی تمہاری بیماریوں کے تریاق کے لیے پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کے قرآن نے بہت بڑی بات بیان فرمائی، فرمایا اے کائنات کے لوگوں میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تو تمہارے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہا اے کائنات کے لوگوں اگر میں نے اپنے حبیب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تو اس لیے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں کے میدان سے لے کر روشنی کے میدان میں لے آئے۔ اے اللہ تیری اس قدر نعمتیں، تیرے اس قدر احسانات، تیری اس قدر نوازشیں، ان کا اگر انسان شکریہ ادا کرنا چاہے تو انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور پتہ ہے جانتے ہو یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات اس ہستی مقدس نے کہی جن کا عالم یہ تھا کہ صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کو جب بھی دیکھا دو حالتوں میں دیکھا۔ اے اللہ کے رسول کے ساتھیوں، صحابہ سے پوچھا گیا کون سی دو حالتیں تھیں؟ فرمانے لگے ہم نے سرور گرامی کو ساری زندگی دو حالتوں میں دیکھا، یا واعظ و تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا یا اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھا تو اس حالت میں یا اللہ کو منوا رہے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، کہا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیرا بندہ محمد جس کی زبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت تیرے ذکر سے تر رہتی ہے، میں ساری زندگی اگر تیرا شکر ادا کروں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات اللہ کے قرآن نے ایک مقام پر بیان فرمائی، فرمایا لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اے کائنات کے لوگوں اگر اس ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، اس ساری کائنات کے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، 7 سمندروں کو اور ساتھ ملا لیا جائے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندروں کا یہ پانی جو سیاہی بنایا گیا تھا، سمندروں کا یہ پانی ختم ہو جائے گا، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری اس قدر نعمتیں، اور پھر اللہ نے آگے بڑی ہی پیاری بات بیان فرما دی، فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے کائنات کے لوگوں باہر کی دنیا کو ویسے چھوڑ دو، اپنے جسم کو دیکھ لو،
اپنے من میں جھانک لو، خود کو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں ہاتھ نہ دیتا تو تم کسی چیز کو چھو نہ سکتے تھے۔ میں رب العالمین اگر تمہیں قوت سنوائی نہ عطا کرتا تو تم دنیا کے نغموں سے بے بہرا رہ جاتے۔ میں اگر تمہیں عقل و خرد سے نہ نوازتا تم خوبصورتی اور بدصورتی میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ میں رب العالمین اگر تمہیں بینائی عطا نہ کرتا تم دنیا کی رنگینیوں سے بے بہرا رہ جاتے۔ میں رب العالمین اگر تمہیں پاؤں عطا نہ کرتا تو تم چل نہ سکتے تھے۔ اے اللہ تیری اس قدر نعمتیں ہیں، فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم ان چیزوں کو دیکھ لو، میں نے تمہیں قوت شامہ عطا کی، اگر یہ عطا نہ کرتا تم بدبو اور خوشبو کے اندر فرق نہ کر سکتے تھے۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے کائنات کے لوگوں باہر کی دنیا کو چھوڑ دو، اپنے جسم کا مطالعہ کر لو، اپنے جسم پر غور کر لو۔ اگر تمہیں اپنے جسم کی سمجھ آ گئی تم اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لو گے۔ اللہ نے کائنات بنائی تو تمہارے لیے، اس کائنات کو رنگ و روغن اور آرائش و زیبائش سے نوازا تو ہمارے لیے، کائنات کے اندر طرح طرح کی چیزیں اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو ہمارے لیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس قدر نوازشیں دی ہیں، ہم سے کیا مطلوب ہے، ہم سے کیا چاہیے، ہم پر کیا فرض ہے، ہمیں کیا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں میں نے تمہیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ابھی بھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں، پھر بھی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صرف اور صرف تم سے ایک مطالبہ ہے، آؤ جس قرآن کو میں نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہاری مشعل راہ بنا کے نازل کیا ہے، اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لو، اس قرآن کو اپنی جبینوں پہ بسا لو، اس قرآن کی قندیلوں پہ اپنے دلوں کو روشن کر لو، اس قرآن کی نورانی شمعوں پہ اپنے تاریک دلوں کو روشن کرو۔ آؤ اس قرآن کا مطالعہ کرو، اور دنیا بھی میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے، آخرت بھی تمہارے لیے بنا دی۔ تم دنیا کے اندر قرآن کو اس طرح تھامو کہ دنیا کے اندر کوئی اندھیرا تمہارے مقابل نہ آ سکے۔ تم دنیا کے اندر چلو تو تمہارے مقابل کوئی کھڑا نہ ہو سکے، اور قیامت کا دن ہو اللہ نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے اور تم اونچی آواز سے اعلان کرو ہاں مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ آؤ فرشتو میرے ہاتھ میں قرآن کے اوراق دیکھ لو، اور فرشتے کہیں کہ جس کے ہاتھ کے اندر قرآن کے اوراق ہیں اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کے راستے میں کوئی نہ آئے، اسے جنت الفردوس کا راستہ دکھا کر اسے جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ تم قیامت کے دن اس حالت کے اندر آؤ کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ کہو اے اللہ میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا۔ سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے کائنات کے لوگوں تم میں سے بہترین جماعت وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود بھی پڑھتا ہے اور قرآن دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو صرف دنیا تک محدود نہیں رکھا، اللہ رب العالمین نے اپنی ان نوازشوں کو لامحدود کر دیا۔ ان انعامات کو اللہ رب العالمین نے
لامحدود بنا دیا. فرمایا دنیا بھی تمہارے لیے، آسمان کی بلندیاں اور رفتیں بھی تمہارے لیے، سورج چاند ستارے بھی تمہارے لیے، قیامت کے دن نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں. اس دن بھی تمہیں جو قرآن کا قاری ہوگا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس آدمی کو بزرگ ترین فرشتوں کی لسٹ کے اندر شامل فرما دیں گے، اس جماعت میں اللہ شامل فرمائے گا. فرمایا جنت بھی تمہارے لیے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت و رفاقت و صحبت بھی تمہارے لیے. بات صرف اتنی سی ہے، وہ قرآن جسے ہدایت بنا کر، جسے رحمت اور برکت بنا کے نازل کیا ہے، اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اس قرآن کو اپنی جبینوں پہ بسا لو، اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر رچا لو، بسا لو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے آؤ، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو. اور یاد رکھو آخرت کے لیے بھی اللہ نے بہت کچھ تیار کر رہا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، سارا قرآن تو بہت دور کی بات ہے. جو شخص سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرتا ہے اور لمبی تان کے سو جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آدمی تو سو گیا، اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. 70,000 فرشتے ساری رات اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، فرمایا بعشر امثالھا، اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اگلی بات بڑی پیاری بیان فرمائی. فرمایا میں محمد تم سے یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. اللہ کے رسول نے فرمایا الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. جو آدمی قرآن کی اتنی سی تلاوت کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک فلسفہ بھی بیان فرما دیا تھا، اور بڑی پیاری بات کہی. جانتے ہو فاروق کو، وہ فاروق اعظم کے جنہیں فاروق کا لقب خود سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. وہ فاروق کہ جن کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، اللہ نے تجھے اتنی عقل و خرد سے نوازا ہے، ادھر تیری زبان سے بات نکلتی ہے، ادھر اللہ اسے نوشتہ تقدیر بنا دیتا ہے. وہ فاروق اعظم کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم رجلا ملہما وہو عمر بن الخطاب. اے کائنات کے لوگوں، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن میں محمد کے بعد تم میں الہام کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے. انہوں نے یہ بات کہی تھی، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کائنات کے لوگوں،
جس نے اس قرآن کو اپنا لیا، اللہ کے کلام سے جس نے محبت کر لی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، زندگی بھر ساری زندگی بھٹکتا رہے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کے لیے ذلت بنائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے اس کے لیے ذلت بنائی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی مدینہ طیبہ کے اندر کھڑے ہو کر روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر، اے اللہ تیری شان، جہاں میرے آقا و مولا کھڑے ہوئے اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے صحابہ، جہاں میں محمد کی روز تلیاں لگتی ہیں اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے اس جنت کے ٹکڑے کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قرآن کو اٹھا کر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کس طرح قوموں کو قرآن سے برکت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام سراپا استحضار بن گئے۔ اللہ کی قسم، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ سے مدینہ آئے تو کسی کے پاس ایک لباس تھا، کسی کے پاس دو کپڑے تھے، انہی کو دھوتے انہی کو پہنتے۔ اللہ کے رسول کے سامنے سراپا استحضار بن گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ذرا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے قمیض موجود نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کچھ مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ ہونٹوں پر بھوک کی وجہ سے پٹڑیاں جمی ہوئیں، اور ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب صحابہ چلتے تھے ان کے چلنے کی وجہ سے جو گرد اٹھتی تھی، اللہ نے اس کی قسم کھا کے کہا اے میرے پیارے حبیب پیغمبر، تیرے یار جس رستے پر چل نکلے ہیں وہ رستہ بڑا مقدس ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کھڑے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کیا، کہا کفر سے ٹکر لینی ہے۔ اور جانتے ہو یہ کتنے آدمی تھے؟ 313 آدمی تھے۔ بدر کا مار کا بعض روایات کے اندر ان کی تعداد کو 2 4 اور زیادہ یا کم بھی ہے، لیکن جو صحیح ترین روایت ہے 313 کے قریب یہ آدمی تھے، 313 صحابی تھے، بچے بوڑھے اور جوان شامل کر کے۔ جب ان لوگوں نے قرآن کو تھاما اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر آئے تو پھر کائنات کے چشم فلک نے دیکھا تھا کہ بدر کے میدان سے گرد و غبار چھٹتا ہے، 70 کفار کی لاشیں بدر کے میدان کے اندر تڑپ رہی ہیں اور باقی سب کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ نے جب قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا تو پھر کائنات میں وہ منظر دیکھا تھا کہ فارس اور رومی، ان کی بڑی بڑی فوجیں کہ جن کے آنے سے لوگوں کے دل کانپ جایا کرتے تھے، ان فوجوں کے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پرخچے اڑوا دیے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وہ تمام کی تمام خوشخبریاں ثابت ہو گئی، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں سے کہی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے صرف آخرت نہیں بنائی، دنیا بھی میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، آخرت بھی تمہارے لیے ہے، آسمان کی رفتیں اور بلندیاں بھی تمہارے لیے ہیں، سورج اور چاند کو بھی مسخر تمہارے لیے کیا ہے، رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو تمہارے کام کے لیے بنایا ہے، زمین سے اناج اور غذائیں تمہارے لیے اگائی ہیں، تم سے صرف اور صرف یہ بات مطلوب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے اس گھر کے اندر جنات کا، شیاطین کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر قرآن آ جائے گا، کہے گا اے اللہ یہ دنیا کے اندر میری تلاوت کرتا رہا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین، اور وہ دن پتہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ کے رسول بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا کون ہے جو آج کے دن میری اجازت کے بغیر میرے سامنے آ کر سفارش پیش کر سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری کائنات کے لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس مسلمان سب جائیں گے، موحد ہوں گے، ولی ہوں گے، عالم ہوں گے، ہر نبی کے پاس جائے گا، آپ اللہ کے دربار کے اندر سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف ایک آواز آئے گی ربی نفسی ربی نفسی۔ اور یہ بات علیحدہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے یہ اللہ نے بنائی ہی اور ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اس دن کام آئیں گے، حضور اس دن سفارش فرمائیں گے، لیکن اور کوئی نہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن آئے گا، سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ یہ مجھے زندگی میں پڑھتا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اسے جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، بچپن کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکا، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قاری قرآن ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، اللہ اسے ایک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس آدمی کی اس ادا پر اللہ رب العالمین اتنا راضی ہوتے ہیں اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مال کے کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔